لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑی جو سونے کی چوری ہوئی ہے، گزشتہ 30 یا 35 سال سے وہ ادھر مقیم تھا اور اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا اور اس سے کئی لوگ منسلک تھے۔ آپ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ امانت نہیں تھی؟ وہ امانت نہیں، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب سود تھا؟ دوست کے ہسبینڈ نے اور اس نے اس کو میں دیکھا اور اس شخص کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سے ملک میں اور کہاں پر وہ رہائش پذیر ہے؟ سٹارٹ سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنا ہے۔ بزنس میں لاس بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنی سوچ بدلی۔ حال ہی میں ایک ایسی فراڈ کہہ لیں یا چوری کہہ لیں کہ جس نے پوری دنیا میں ایک دفعہ ہلچل مچا دی ہے جی کہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ قیمت کا جو سونا ہے ایک شخص اپنی دکان سے لے کر فرار ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو تھوڑا سا اس کی ہم ڈیٹیل کے ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ میرے کوسچنز ہیں وہ ہم نے سونے پہ وہ بھی بات کریں گے جو کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بن گیا، ہائپ کریٹ ہو گیا ہے تو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ بتائیں سر کہ یہ شخص کا نام کیا ہے، کہاں سے اس کا تعلق ہے، کیسے اس نے لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا؟ نام تو اب اس کا پوری دنیا جان چکی ہے۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہی والی بات ہوگی کہ وسیم اختر اس کا نام ہے۔ اوکے، اچھرا لطیف پلازا سے اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے جو مین چیز تھی نا کہ گزشتہ 30 یا 35 سال سے وہ ادھر مقیم تھا اوکے، اور اپنا کاروبار بھی کر رہا تھا اور اس سے کئی لوگ منسلک تھے۔ دیکھیں، کوئی بھی بات ہے نا کہ عام پرسن کوئی بھی اٹھا کے 10-20 ہزار روپیہ نہیں کسی کو دیتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور لوگوں نے اپنے کروڑوں روپے اس کے پاس۔ اب تو خیر امانت کی بات آ رہی، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کیوں امانت آپ ہو۔ نہیں تسلیم کرتے کہ وہ امانت نہیں تھی؟ وہ امانت نہیں، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ۔ مطلب سود تھا؟ نہیں، وہ سود بھی، میں اس کو سود نہیں کہہ سکتا۔ اوکے، بات یہ ہے کہ وہ ایک کاروبار میں پیسے لگائے ہوتے ہیں۔ ہے۔ امانتیں اب اتنی کہاں ہیں کہ لوگ کسی کے پاس رکھیں جا کے۔ وہ وقت ہی گزر گیا۔ منیمم جولر حضرات صادق الامین سرور کونین ہاں، حضرت بے شک، محمد بے شک۔ مصطفیٰ صلی اللہ اور علیہ ان کی وسلم۔ بتائی ہوئی ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ اب سچ ہو رہی ہے، وہ کاروبار میں انویسٹمنٹ زیادہ تر انویسٹمنٹ تھی۔ مے بی کہ لوگوں کی امانتیں بھی ہو سکتی ہیں، اوکے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رکھ لیں یار میرے پاس سیو نہیں ہے یا جو بھی ہے، بل کوئی ساری صورتحال کے بعد بات جو مدعے پہ آتی ہے نا کہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا۔ اوکے، جس طرح ہمارے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ ہر بندہ جو ہوگا نا وہ ٹھگ باز، دھوکے باز ہوگا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ حضور اگر یہ بات ہوگی تو دھوکا کھائے گا کون؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دھوکا وہ کھائے گا جو اعتماد کرے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو آج دیکھیں وہ بات سچ ہوئی 1400 سال بعد بھی کہ ان لوگوں نے اعتماد کیا تو وہ دھوکا کھا گئے۔ میرے بھائی ہیں، ان کا نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ یکمشت نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب کاؤنٹنگ تو آ کے لاسٹ میں ہو گئی نا کہ یہ یکمشت اتنا نقصان ہو گیا، لیکن جب وہ گیا نا، سم ٹائم یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، اکثر مارکیٹس میں لوگ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلتے رہتے ہیں نظام۔ یہ میرے خیال میں بھی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، حرف آخر نہیں ہے، کہ بھاگتا بندہ جب اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ اور پھر اس کے ہاتھ جو لگتا ہے نا وہ نہیں دیکھتا، کیونکہ بھوک ہر چیز کو قربان کر دیتی ہے، عزت نفس کو، دائرہ اسلام میں جو چیزیں منع کی گئی ان کو، بھوک کے آگے بے معنی ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہ ہر چیز کو روند کے گزر جاتی ہے۔ تو سیم یہی چیز ہوئی۔ اچھا حیدری صاحب، وہاں پہ میں حال ہی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ لوگوں سے بات کی گئی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار وہ ایسا شخص تھا ہی نہیں، 5 وقت کا نمازی تھا، صدقہ خیرات اور دینی محفل کروانا، اور ہر 2 ماہ بعد عمرے پہ جاتا تھا۔ وہ کہتے ہم نہیں بھائی مانتے، وہ ایک کہتا ہے کہ میرا اپنا 20 تولے لے گیا لیکن میں پھر بھی نہیں مانتا۔ اس نے ایک اپنا جو دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا نا، تو اس کے اندر اس نے رہ کے کو ساری چیزیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہو کہ لوگوں کو پورا مطمئن کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں یہی ہو کہ اس کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہو گئے ہو کہ یکدم اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، منفی مثبت دونوں پہلو پہ سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو 99% تو یہی ہے نا کہ اس نے دھوکا کیا ہے، ٹھیک ہے، غلط کیا ہے، اور غلط اس نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ تو 1 ارب یا 1.5 ارب کی آپ اماؤنٹ لگا لیں، کائنات کی ہر چیز بھی ہو نا، تو جب سانس اندر جا کے واپس باہر نہیں نہ آنی تو آپ کے لیے تو مٹی ہے نا۔ صحیح کہہ، بالکل ایسے تو پھر مالک کائنات کے آگے حاضر ہونا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے بتانا ہے ہاں بھی کیا کر کے آئے ہو۔ یہاں سے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا، جس طرح وہ میرے ایک پوڈ کاسٹ میں
ایک شخص ہے کوئی, اس کا نام ہے کہ محمد ریاض صاحب, اس کے کمنٹس تھے کہ میری ایک دوست کے ہسبینڈ نے, اور اس نے اس کو ساؤتھ افریقہ میں دیکھا, اور میں فی سبیل اللہ, میں کوئی مجھے اماؤنٹ بھی نہیں چاہیے, اگر کوئی بندہ ادھر آ سکتا ہے تو پکڑ لے. تو مین دیٹ کہ اس شخص کا پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سے ملک میں اور کہاں پر وہ رہائش پذیر ہے. ہاں, یہ ایک کمنٹ آیا ہے میرے ایک پوڈ کاسٹ میں اوکے یوٹیوب پہ, تو اس میں یہ ہے, اگر کوئی بندہ پتہ کر سکتا ہے تو بہتر ہے, اللہ بھلا کرے اس کا جس نے یہ بتا. جن لوگوں کا گولڈ یہ لے کر فرار ہوا ہے, یہ لوگ اس ملک میں جا کر یہ گولڈ مطلب اس کو ڈھونڈ کے نکال سکتے ہیں. بالکل ظاہر ہے. اب جس اور باقاعدہ ایک شخص نے بتا بھی دیا ہے کہ اس فلاں جگہ پہ ہم نے اس کو دیکھا ہے. ہاں, بلکہ وہ اسکرین شاٹ آپ مینشن کیجئے گا. بالکل, میں ساتھ میں وہ اسکرین شاٹ بھی شیئر کروں گا. بالکل ایسے ہی ہے, کسی کا بھلا ہو جائے تو چلے, بڑی اچھی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا تنویر صاحب, اس کو یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں کتنے سال کا جو عرصہ ہے وہ معید تھا, کتنا اس کو ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے تغدو کرنا پڑا؟ دیکھیں, جو میرے بھائی ہیں ادھر, جو جولر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, جو گولڈ سمتھ ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 30 سے 35 سال میں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ ادھر مقیم ہے, کاروبار کر رہا ہے, لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہے. اور دیکھیں نا, یہ یکدم میں آ کے آپ کو کچھ کروڑ یا 2 کروڑ یا 3 کروڑ روپے نہیں دوں گا. 10-5 ہزار سے بات شروع ہوتی ہے. بندہ اپنا معیار بناتا ہے. اور جس طرح اس نے دین کا لبادہ اوڑا, وہ 5 ٹائم کا نمازی ہے, ہر جمعے کو لنگر پک رہا ہے ادھر, اور ہر 2-3 ماہ کے بعد وہ عمرے پہ جا رہا ہے. تو اس نے تو پھر پلاننگ کی نا پوری, جس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا گھر بھی سیل کر دیا, اس نے گاڑیاں بھی سیل کر دی. ایک وہ بینکلیز گاڑی تھی, 2, ایک ہیول تھی, اس کے بعد وہ کیش تھی, اور 2 گاڑیاں آلٹو, اور ایک اور بتا رہے تھے کوئی کہ وہ بینکلیز تھی, وہ بھی اس نے اپنے کسی دوست کو بیچ دی, کیش لے لیا. یہ اس کی پلاننگ تھی نا, 2 گھر تھے. مین دیٹ کہ اگر اس کا انالیسس کیا جائے, اس کے اوپر تجزیہ کیا جائے, اس کے ایکسپیریمنٹ جو ہم آبزرویشن میں جائیں, تو یہ جو سامنے باتیں آ رہی وہ یہی ہیں کہ وہ شخص اگر مجبور میں بھی ہو, لیکن سٹارٹ سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرنا ہے. میں سٹارٹ سے نہیں کہہ سکتا, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ کسی کرائسس میں آیا, اوکے, بزنس میں لاس بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس نے اپنی سوچ بدلی. کیا میں کسی نہ کسی طرح اپنی عزت کو بچاؤں, کیونکہ مار پتہ ہی کون کھاتا ہے, یا غریب مار نہیں کھاتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے نا سفید پوش مار کھاتا ہے, جس نے اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھنا ہے, اپنی عزت کو بھی بحال رکھنا ہے, اور پھر قرض اٹھا کے بھی خرچ اخراجات کرنے ہیں. غریب کو تو پتہ نہیں یار میرے پاس نہیں ہے, میں تو آج سڑک پہ بھی پڑا رہوں گا, مجھے کس نے کہنا کہ یار یہاں پہ بیٹھے ہو. تو جو امیر ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. تو جو مڈل کلاس پہ آ جاتا ہے نا بندہ, بالکل بالکل, تو جب اس نے 100-200, اب حالات بھی یہی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو جب ایک جگہ پہ آپ سٹیل کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کے خرچ اخراجات ہیں, 20,000 ہے, 30,000 ہے, 50,000 ہے پر منتھ, جب آپ کے پاس پیچھے کیش نہیں ہے, انہوں نے تو مانگنے, بیوی نے مانگنے, بچوں نے مانگنے. کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو دوں جہاں سے مرضی لا کے دوں. میرے خیال میں یہ بھی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, روزے محشر جواب آپ نے دینا, بالکل بچوں نے نہیں دینا. بالکل. اور اگر آپ نے رزق حلال کما کے ان کو کھلایا ہے نا, تو پرسکون ہے. اور یہ بندہ کبھی بھی پرسکون نہیں رہ سکتا, دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, مجھ سے لکھوا لے. اور ڈی آئی جی فیصل کامران کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ قانون کی گرفت میں ہوگا. انشاءاللہ, اللہ خیر کرے جی, اللہ پاک ان کی کاوش کو کامیاب کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری جو پنجاب پولیس ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو جلد گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں, جہاں پہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی نا, پنجاب پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی. جن لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے, کسی ایک کی دعا بھی فرش بری تک پہنچ گئی نا, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پکڑا جائے گا, دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا حیدری صاحب, بہت سب سے بڑا جو کویسچن ہے اس کے اوپر آپ کی آبزرویشن لینا چاہوں گا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اب اس بڑی واردات کے بعد لوگوں کا مارکیٹ کے اندر سے اعتبار کتنا اٹھا ہے؟ بہت زیادہ. اب کیا سرکمسٹانسز ہیں, کیا کچھ چینج ہوا ہے, آپ کیا فیل کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو اثر پڑے گا نا, سب سے زیادہ اثر پڑے گا وہ اچرا لطیف پلازا میں, جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے. ہمارے کاروبار میں بلائنڈ ٹرسٹ ہے. بالکل, ہم ایک دوسرے کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ کام ہے, ٹھیک ہے, ایک آواز ہوتی ہے, جاؤ یار اس کو اتنا سونا دے دو. اب وہ سونے کو ہم 10 تولے سونا اس کو دے دو, اب اس کو کاؤنٹنگ کرے تو وہ 45-46 لاکھ روپیہ بنتا ہے. بالکل ایسے ہم ایک آواز میں کہہ دیتے دے دو اس کو, حوالہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی لے لیں. پہلے کال پہ ہی ایسی باتیں ہو جاتی تھی. اب بھی ہو رہا ہے, کاروبار تو ہو رہا ہے. لیکن اچرا مارکیٹ کو آپ کو لگتا ہے کہ لطیف پلازا میں یہ تھوڑا ٹرسٹ جو ٹوٹا ہے نا, تو یہ تھوڑا وقت لگے گا اس کو بحال ہونے کے لیے. اچھے لوگ بھی ہیں, اس طرح کے برے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اچھے لوگوں کا بھی مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے, جو لوگ نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں
کہ وہ ان کے پاس بیسیکلی اتنی کچھ نہیں ہوتی، کچھ اماؤنٹ نہیں ہوتی، لیکن ان کی زبان ہوتی ہے، ان کا کاروبار، ان کا معیار ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کے اوپر وہ نقصان بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی عزت کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس بندے نے ہر چیز داؤ پہ لگائی. اچھا سر، اب